السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہماری سیریز کی دوسری ایپیسوڈ ہے جس میں ہم نے پی پی ایس سی کی پریپریشن اور گائیڈ لائنز کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہے۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے موبائل سے جو ہے وہ کس طرح پی پی ایس سی کی جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی آپ گھر بیٹھے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا، یہ ٹرائی کیا ہے کہ ہم آپ کو طریقہ کار بتائیں کہ آپ گھر پر بیٹھے ہوئے کس طرح جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں پی پی ایس سی کے ایگزامس کی۔ دیکھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کی جو ذہانت پہ کسی کو شک نہیں ہے، لیکن وہ غلط گائیڈنس کی وجہ سے یا صحیح گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے ان ٹیسٹوں میں جو ہے وہ فیل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پہ ان کا ہمارے سسٹم پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بہت ساری ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگوں نے خاص طور پہ کچھ ٹاپکس آج آپ لوگوں کے لیے ڈیفائن کیے ہیں جو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ اس کو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی قسمت پہ اور لک پہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو پی پی ایس سی یا ون پیپر ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ کوئی قسمت کا کھیل ہوتا ہے یا صرف لک سے ہی ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک بالکل ہی غلط پرسیپشن ہے۔ یہ جو ٹیسٹس ہوتے ہیں یہ وہی لوگ پاس کر سکتے ہیں جنہوں نے اچھی طرح سے تیاری کی ہو اور ٹیسٹ کو پراپرلی اٹیمپٹ کیا ہو۔ ایون اگر آپ کی تیاری ہوتی ہے اور اگر آپ پراپرلی اٹیمپٹ نہیں کر پاتے، ٹیسٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے، تب بھی آپ جو ہے اس میں فیلئر کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو قسمت پہ بہت زیادہ آپ نے بھروسہ نہیں کرنا۔ قسمت تب کام آتی ہے جب آپ نے محنت کر لی ہوتی ہے اور محنت آپ کو اس لیول تک لے کے جاتی ہے کہ جہاں قسمت اپنا رول پلے کر سکے۔ تو قسمت وہاں رول پلے ضرور کرتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو محنت کی سیڑھی چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ غلط اکیڈمیوں میں داخلہ لے کے اور ایک کمرشلائزیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، کیونکہ اکیڈمیز جو ہیں وہ جنرلی آپ کو بہت ہی بیسک لیول کی تیاری کرواتی ہیں اور وہ اس طرح آپ کو تیاری نہیں کروا سکتی جس طرح کروانی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ کمرشل پرپز کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی اکیڈمیز کو ڈسگریڈ کرنا نہیں ہے، لیکن موسٹلی کیسز میں ایسا ہی ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بس نوٹس پکڑا دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں سے تیاری کر لیں، جبکہ ان کو پراپر گائیڈنس نہیں دی جاتی، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ایک بہت ضروری چیز جو میں یہاں آپ لوگوں کو مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت جلدی جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک سٹیپ آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کا لرننگ سٹیپ ہے، آپ اس سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو کامیابی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو فیلئر کی سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اوور آل میرٹ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ 200 مارکس کا کل پروسیس ہوتا ہے، جس میں سے 100 مارکس آپ کے انٹرویو کے ہوتے ہیں، آپ کے 50% مارکس جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کے ہوتے ہیں اور 40% مارکس آپ کے ایکیڈیمکس کے ہوتے ہیں، 10% مارکس جو ہے وہ اسپیشل کوٹا کے ہوتے ہیں۔ یعنی نارمل ایک جو انسان ہے جو اسپیشل کوٹا پہ جس نے اپلائی نہیں کیا تو اس کے لیے 190 مارکس ہوتے ہیں اس میں، جس میں لیٹ سپوز اگر آپ نے ٹیسٹ میں 50 نمبر لیے ہیں تو آپ کے 25 نمبر ہوتے ہیں، آپ نے انٹرویو میں اگر 50 نمبر لیے ہیں تو وہ 50 ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کے ایکیڈیمکس جو ہیں وہ آپ کی پرسنٹیجز کے حساب سے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو جن کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے ان کے اوبیسلی ایکیڈیمکس میں جو ہے وہ مارکس زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پیپر پیٹرن کیسا رہے گا۔ دیکھیں، آپ نے ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو سلیبس جو ہے وہ پی پی ایس سی نے اس میں پرووائڈ کر دیا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایوری ڈے سائنس ہے، اس میں جیوگرافی ہے، اس میں انگلش ہے، اس میں اسلامیات ہے، اردو ہے۔ اب یہ مختلف پرسنٹیجز کے حساب سے پی پی ایس سی اس میں اپنا ٹیسٹ پریپیئر کرے گا۔ جو خاص ٹرک میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، ٹرک یہ ہے کہ جب آپ لوگ تیاری کریں تو جنرل نالج کا جو پورشن ہے یا ایوری ڈے سائنس کا جو پورشن ہے اس کو اپنے طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے جنرل نالج، دیکھیں جنرل نالج دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اسٹیٹک جنرل نالج ہوتی ہے، ایک ویریبل یا ڈائنامک جنرل نالج ہوتی ہے جو کہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کرنٹ افیئرز ہے۔ تو یہاں آپ نے زیادہ فوکس جو رکھنا ہے وہ اسٹیٹک جنرل نالج میں رکھنا ہے، خاص طور پہ ایوری ڈے سائنس اور جو دوسرا ہے ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس، ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے، کیونکہ اسسٹنٹ کے پیپر کے لیے کمپیوٹر سائنس ویسے ہی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تیاری سٹارٹ کرنی ہی ایوری ڈے سائنس اور کمپیوٹر سائنسز کی ہے۔
ایک اور ٹپ جو میں یہاں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اپلائی کرنے میں، تو جہاں زیادہ کینڈیڈیٹس ایکسپیکٹڈ ہو تو وہاں آپ جلدی اپلائی کریں، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر پی پی ایس سی کے پاس آپ کے سینٹر کے مطابق اسٹوڈنٹس زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو نیکسٹ آلٹرنیٹ سینٹر میں جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ سیریسلی اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں سیٹ کو، تو آپ امیجیٹلی اپلائی کریں تاکہ آپ کے اپنے شہر میں جو ہے وہ سینٹر بنے، تاکہ اسٹوڈنٹس زیادہ نہ ہو جائیں وہاں اور آپ کو شفٹ نہ کر دیا جائے پھر، تاکہ آپ پرابلم سے بچ سکیں۔ آج کی ہم جو ہے ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو، تاکہ آپ کو ہم جو ہے آگے گائیڈ کریں، اور انشاءاللہ ہم یہ ٹرائی کریں گے کہ آپ تمام لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔